اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، وہ امر کے جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ کہا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ کہا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی گئی ہے۔ کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی اطاعت میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا، اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ پھر انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہنا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا، تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو انسان کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن شیطان یعنی وسوسہ، یہ وہ وسوسہ ہے کہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا، اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ غور کیجیے کہ انسان کے اندر شیطان خیال کے راستے ہی داخل ہو سکتا ہے، اور خیال وہ جو بندے کے دل میں اپنے رب کے فرمان کے خلاف کوئی راہ دکھائے۔ تو پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے، وہ عزت و راحت کہ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، نہ دنیاوی مسائل ہوں گے، نہ کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہوگا، نہ ضرورتوں کے ہاتھوں کسی مجبوری کا شکار ہوگے، اور نہ کسی قسم کی سوچ تمہیں متاثر کر سکے گی، کیونکہ یہ جنت کا لباس ہے۔ جنت کا لباس نفس مطمئنہ کا لباس ہے، سکون اور عافیت کا لباس ہے۔ لیکن جیسے ہی تمہارے دل میں اپنے رب کے حکم کے
خلاف خیال پیدا ہوا کہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ بنا کسی ظاہری اسباب، بنا کوشش، بنا دماغ لڑائے، بنا ہاتھ پیر مارے میں اس بھوک پیاس دھوپ شکتیوں سے بچ سکتا ہوں؟ بس یہ خیال آیا اور اس خیال نے وسوسہ کیا، یعنی اپنے رب کے حکم پر شک پیدا کر دیا، اور اس شک نے، اس وسوسے نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکال دیا اور ان سے جنت کے راحت کے وہ کپڑے اتروا دیے۔ جنت کا لباس کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ذرا اپنے لباس پہ غور کیجیے جس میں کہ آپ اس وقت موجود ہیں، اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ تو جنت کا لباس چھن جانے کے بعد اب جس دنیا کے لباس میں ہم ایک وقت مقررہ کے لیے اتارے گئے ہیں، یہ وہ لباس ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سب کمزوریوں کا تعلق انسان کی جسمانی خلقت سے ہے، اور ہم نے ان کے ایسے جسم بھی نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، انہیں بھوک پیاس نہ لگے، ان میں خواہشیں پیدا نہ ہوں، یہ کوئی کام ہی نہ کریں، انہیں روٹی کپڑا مکان کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ تو اب اس جسم میں اتار دیے گئے ہیں جس میں سردی، گرمی، دھوپ، پیاس، فائدہ، نقصان وغیرہ سب کا سامنا ہے، اور نہ یہ جسم ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ یہ تو ایک مقررہ وقت کے بعد ختم ہو جائیں گے، گھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، سب طاقتیں سلب ہو جائیں گی، تبدیلیاں آتی جائیں گی، بچے سے جوان ہوگا اور پھر جوان سے بوڑھا، اور پھر یہ جسم ختم۔ اب ذرا غور کیجیے کہ انسان کا پہلا لباس جنت کا، جس میں راحت، آرام، سکون، رزق کریم، نفس مطمئنہ، آسانیاں، اور دوسرا لباس دنیاوی جو اس کے بالکل الٹ، یعنی ہم ایک لباس سے دوسرے لباس میں منتقل ہو گئے، اس لیے منتقل ہوئے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس لباس کو، اس وجود کو چھوڑا اور اس دنیا کے لبادے میں ہمارے عمل کی وجہ سے داخل کر دیا گیا۔ اس دنیاوی جسم میں داخل ہونے سے پہلے انسان نے اپنے رب سے اپنے کیے کی معافی مانگی، توبہ کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہاں سے اترو، اب اس بلندی کے لباس سے اتر کر اس دنیاوی عملی لباس میں اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارا جسم اور روح، کہ جسم تمہیں دنیا کی خواہشات کی طرف دھکیلے گا اور روح تمہیں اللہ کے امر کی طرف کھینچے گی، اور جب تک یہ روح اور جسم کی جنگ جاری ہے تب تک تمہارے لیے اسی زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے ان نعمتوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، آنکھوں، کانوں، حواسوں اور دل کی سمجھ کے طور پہ، اور ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہیں ان قریب ان کا کھویا ہوا مقام، وہ پہلا فطری لباس، وہ جنت کا لباس، وہ سکون کا لباس مل جائے گا۔ اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گہری آیت ہے کہ انکار کرنے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لباس میں ہمیشہ رہیں گے جو تنگی کا ہے، جو محدود ہے، جو کمزور ہے، جو مجبور ہے، مشکلوں صعوبتوں میں قید ہے، پھر ان کا چھٹکارا اس لباس سے نہیں ہونے والا، یعنی ان کیفیات سے انکار کرنے والا نکل نہ سکے گا۔ اور یاد رکھو کہ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ قبریں تو تمہارا یہ جسم ہے اور قبر میں مردے ہوتے ہیں، کہ زمانے کی قسم ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ جب وہ اس لباس میں اتر آیا تو خسارے میں پڑ گیا، لیکن صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، جو شک میں نہ پڑے، جنہوں نے نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے۔ تو قبریں تمہارا یہ جسم ہے اور قبر میں مردہ ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تم مردہ ہو، اور اس سے پہلے کہ تمہیں اس جسم کی قبر سے نکالا جائے تم خود زندگی کی طرف نکل آؤ۔ تو انسان کا پہلا ٹھکانہ، اس کا پہلا لباس
وہ جنت کا لباس راحت و آسانیوں والا، پھر اس کا دوسرا ٹھکانہ یہ دنیا کا لباس آزمائشوں والا، یہ جسم، اور اس کے بعد انسان نے لوٹنا ہے اپنے مقام کی طرف یا جنت کی طرف، یعنی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، وہی جنت کا لباس جس میں انسان اتارا گیا تھا۔ اور اگر انسان دنیا کے لباس میں آزمائش کے دور میں اپنے رب کو بھول گیا، اس کے احکامات بھول گیا، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا رہا اور اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتا رہا، تو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب جہنمی انسان کو ایک ایسا وجود، ایک ایسا رہنے کا ٹھکانہ ملے گا جو عذاب عظیم ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 بار مارا، ایک بار جنت کے لباس سے نکال کر اس کیفیت کو ختم کر دیا، اور ایک بار دنیا کے لباس سے نکال کر اس کیفیت سے بھی نکال دیا، اور 2 دفعہ جان بخشی، ایک دفعہ جنت کے لباس میں اتارا اور دوسری دفعہ معافی قبول کر کے دنیا کے لباس یعنی اس جسم میں اتارا۔ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار اور احساس ہو گیا ہے، تو کیا اب اس آگ کے حطمہ کے لباس سے بھی نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے، کیونکہ وہ اپنے اس نئے ٹھکانے، اس نئے لباس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ تم جھٹلایا کرتے تھے کہ کیا بھلا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو دیکھ لو کہ دوبارہ موجود کر دیے گئے تم وہی ہو، بس تمہاری حالت، ٹھکانہ یعنی کیفیت تبدیل کر دی گئی ہے۔ پھر بے شک تمہیں اے گمراہوں جھٹلانے والوں البتہ توہر کا درخت کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینا، ان کے لیے دوزخ میں چیخیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے۔ اے مسلمانوں، دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا کہ وہ اپنی حقیقت ہی بھول گئے کہ کہاں سے آئے تھے، کہاں موجود ہیں اور کہاں جانے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ اے لوگو، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچے گا۔ پھر اس وقت منکروں کی آنکھیں اوپر لگی رہ جائیں گی، ہائے کم بختی ہماری، بے شک ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بس وہ دین کی گھاٹی میں سے نہ ہو کر نکلا، یعنی اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا، یعنی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کی مشکل میں مدد کر دینا، یا بھوک کے دن میں کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ پھر وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔